سوچو ایک باکسنگ چیمپئن جسے دنیا دا گریٹسٹ کہتی تھی، I'm the biggest fighter in all history. I'm the greatest fighter in all history. ایک سائنٹسٹ جو بائبل اور قرآن کا کمپیریزن لکھتا تھا. It is a great pleasure and an honor for me to introduce to you an eminent scientist and a scholar, Dr. Maurice Bucaille. Illustrations. ایک پروفیسر جو کہتا تھا گاڈ ڈزنٹ ایگزسٹ. You know, one verse that says, those people who follow this Quran, and the Jews, and the Christians, and the Sabaeans, they were another monotheistic religion that existed at that time in the Arabian Peninsula. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ کچھ کہانیاں شیئر کریں گے جہاں لوگوں نے زندگی کا مقصد کیا ہے اس کو سمجھا اور پھر اسلام کی طرف آئے. سب نے اپنے کیریئر، اپنی سوچ، اپنی دنیا چھوڑ دی. کیوں؟ سوچو ان سب کے پاس وہ سب کچھ تھا جو پانے کے لیے لوگ اپنا دین تک بیچ دیتے ہیں، فیم، پیسہ، شہرت، پاور. لیکن یہ لوگ انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا. کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے. جب انسان سچ کی تلاش میں نکلتا ہے کھلے دل سے، تب اسے ہر وہ جواب قرآن سے ملتا ہے جو اسے سکون اور تسلی دیتا ہے. اور اصل سکون صرف اللہ کی عبادت میں ہے. میں شروعات کروں گا سب سے پہلے ہم سب کے فیوریٹ باکسنگ کے چیمپئن محمد علی. I told you all that I was the greatest of all time. I'm still the greatest of all time. I'm going to float like a butterfly and sting like a bee. His hands can't hit what his eyes can't see. سیسیس مارسلس کلے جونیئر، ایک ایسا نام جو 1960s میں دنیا کا سب سے بڑا باکسر بن گیا. شہرت، پیسہ، ٹائٹلز بے حساب، سب کچھ اس کے پاس تھا. لیکن اندر سے اس کے اندر ایک جنگ چل رہی تھی، ایک جنگ عزت کی، اپنی پہچان کی. امریکہ کا وہ دور تھا جب بلیک لوگ ایک سیکنڈ کلاس سٹیزنس سمجھ جاتے تھے. علی کو بھی ویسے ہی ٹریٹ کیا تھا ان لوگوں نے. جب اس نے اسلام ایکسیپٹ کیا اور اپنا نام اناؤنس کیا تو ایک کہیں نہ کہیں ایک ہلچل آ گئی لوگوں میں. اس نے کہا سیسیس کلے از مائی سلیو نیم. آئی ڈیڈنٹ چوز اٹ، آئی ڈونٹ وانٹ اٹ. آئی ایم محمد علی، اے فری نیم. اٹ مینس بیلوڈ آف گاڈ. مطلب اس نے صاف کہا کہ جو سیسیس کلے ہے یہ غلامی کا نام تھا اور یہ نام اس نے نہیں چنا اور اسے چاہیے بھی نہیں یہ نام. اب اس کا اصل نام ہے محمد علی، ایک آزاد نام جو اللہ کا پیارا ہونے کا مطلب رکھتا ہے. لیکن صرف نام بدلنے تک نہیں تھا، یہاں یہ اپنی عزت اور اپنی اصلی پہچان کو واپس لینا تھا. 1967 میں جب US آرمی نے علی کو ویٹنام وار کے لیے بلایا، اس نے جھکنے سے انکار کر دیا. پورے امریکہ نے اس کے خلاف کیمپین تک چلایا، ٹائٹلز چھین لیے گئے، لیکن علی اپنی بات پر قائم رہے. انہوں نے صاف صاف کہا کہ میرا ان ویٹ کانگریس سے کوئی جھگڑا نہیں. انہوں نے کبھی مجھے نیچا نہیں کہا، تو میں کیوں لڑوں اس ملک کے لیے جو مجھے اپنے ہی گھر میں غلام بناتا ہے. بس یہی بولنا تھا کہ پورے امریکہ میں ایک سماجی سونامی آ گیا. علی کو 5 سال کی جیل کا خطرہ بھی تھا، کیریئر تباہ ہو رہا تھا، لیکن اس نے اسلام اور انصاف کا ساتھ نہیں چھوڑا. تو یہ تبدیلی محمد علی میں آئی کہاں سے؟ چینجز، اسلام کی طرف جھکاؤ کہاں سے آیا؟ دراصل شروع ہوتا ہے، علی جو ہے شروع میں نیشن آف اسلام سے جڑے ہوئے تھے، ایک پولیٹیکل موومنٹ جو بلیک آئیڈینٹی کو سپورٹ کرتی تھی. لیکن جب وہ میلکم ایکس سے ملے، قرآن کو سمجھنا شروع کیا اور آرتھوڈاکس اسلام کو اپنایا تو ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا. پھر وہ اوپنلی کہنے لگے ایوری تھنگ آئی ڈو ناؤ آئی ڈو ٹو پلیز اللہ. مطلب اب میں جو کچھ بھی کرتا ہوں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہوں. ایک بات یہ بھی سمجھنے والی ہے کہ محمد علی صرف ایک باکسر نہیں تھے، وہ خدمت خلق ایگزامپل ہی بن گئے تھے. کہ مشہور کال تھا سروس ٹو ادرس از اے رینٹ یو پے فار یور روم ہیئر آن دا ارتھ. بہت گہری بات ہے، یہ بہت گہری بات ہے. دوسروں کی خدمت کرنا اصل میں وہ کرایہ ہے جو تم دنیا میں رہنے کی جگہ کے لیے چکاتے ہو. اور زندگی کے آخری حصے میں علی نے اپنا وقت چیریٹی، دعویٰ اور انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دیا. اس نے حج کیا، قرآن کو اپنی زندگی کا مرکز بنایا اور آخر تک ایک مسلم کے طور پر زندگی گزاری. محمد علی جس سے دنیا کہتی تھی دا گریٹسٹ، اس نے اپنی گریٹسٹ اللہ کے سامنے جھکا دیا. اس نے دنیا کو یہ سبق دیا کہ میڈلز، بیلٹ، فیم سب کچھ ایک دن ختم ہو جانا ہے. اصل جیت کیا ہے؟ اللہ کی رضا میں. اصل عدل کہاں ہے؟ اللہ کے پاس. اب ہم آتے ہیں ایک ایسے پروفیسر کی طرف، ڈاکٹر جیفری لینگ، جو پہلے ایتھسٹ تھے. One of the things that appealed to me about the Quran was that it was not so
exclusionary, as you say. امریکہ کا ایک انٹیلیجنٹ اوارڈ وننگ پروفیسر جیفری لینگ میتھمیٹکس کے لیکچر ہالس میں ایکویشن کا جادو تھا، لیکن کہیں نہ کہیں لائف جو تھی ڈائریکشن لیس تھی اور زندگی کے سوالوں سے بھری ہوئی تھی جو سولو ہونے کا نام ہی لے رہی تھی۔ دراصل جیفری لینگ جو تھے ایک کیتھولک کرسچن فیملی میں پیدا ہوئے تھے، لیکن بچپن میں ہی انہوں نے کرسچینٹی کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک کیتھولک گھرانے میں پیدا ہوا، لیکن ہائی اسکول تک میں ایک اسٹرانگ ایتھسٹ بن چکا تھا۔ ان کی سوچ یہ تھی کہ دنیا اپنے آپ چل رہی ہے، دنیا کو چلانے والا کوئی خدا نہیں ہے، کوئی کریٹر نہیں ہے، اور ریلیجن جو ہے بس ایک ایلیوژن ہے، ایک دھوکہ ہے۔ پھر ہوئی قرآن سے ملاقات ان کی۔ ایک دن یونیورسٹی آف سین فرانسسکو میں ان کے مسلم اسٹوڈنٹس نے ایک قرآن گفٹ کر دیا۔ ان کی نیت تھی کہ اس کتاب کو کرٹیسائز کرنا، اس کی غلطیوں کو ڈھونڈنا اور اس کے خلاف کیا لکھنا، لیکن جو ہوا وہ ان ایکسپیکٹڈ تھا۔ اپنی کتاب اسٹرگلنگ ٹو سرینڈر میں لکھتے ہیں، ایز آئی ریڈ دا قرآن آئی فاؤنڈ مائی سیلف کنورسنگ ود سم ون ہو نیو می بیٹر دین آئی نیو مائی سیلف۔ یہ حقیقت ہے جو اس نے بولا۔ اگر آپ قرآن کو کھلے دل سے پڑھیں گے تو آپ کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسا شخص مجھ سے گفتگو کر رہا ہے اور جو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ یہ حقیقت قرآن کی ہے۔ اگر آپ قرآن کو پڑھیں گے، اگر آپ کو جاننا ہے کہ آپ کون ہیں، آپ قرآن کو پڑھیے۔ ایک آئینہ ہے، آپ کو دکھائے گا آپ کون ہیں۔ بس وہی ٹرننگ پوائنٹ تھا ان کا۔ ان کو لگا قرآن ہر سوال کا جواب دیتی ہے جو ان کے دل میں اٹھتا تھا۔ ایک جگہ اور لکھتے ہیں کہ دا قرآن واز آلویز وے اہیڈ آف می، اٹ ایڈریس مائی ڈاؤٹس ایز اف اٹ واز ریڈنگ مائی مائنڈ۔ آپ سوچو کتنا بڑا پروفیسر، قرآن ہمیشہ مجھ سے آگے ہوتی تھی، جیسے میرے ذہن میں آنے والے ڈاؤٹس کا جواب وہ پہلے سے جانتی ہو۔ اور پھر اسلام قبول کرنا۔ 1980s میں جیفری لینگ نے اسلام ایکسیپٹ کر لیا۔ انہوں نے سمپل کہا، مائی ہول لائف ہیڈ بین اے پریپریشن ٹو ایکسیپٹ اسلام۔ پوری زندگی ایک تیاری تھی اسلام قبول کرنے کے لیے۔ آج ڈاکٹر جیفری لینگ یونیورسٹی آف کانسس میں ایک ریسپیکٹڈ میتھمیٹکس پروفیسر ہیں، لیکن اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ وہ صرف نمبرز نہیں سکھاتے، وہ قرآن کی حکمت بھی سمجھاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی بکس میں اسلام کو سمجھایا۔ ان کی بک ہے اسٹرگلنگ ٹو سرینڈر اور دوسری بک ہے ایون اینجلس آسک۔ ان دونوں میں ان کا اصل مشن ہے کہ جو ویسٹرن اسٹوڈنٹس کے ڈاؤٹس کا جواب قرآن کے ذریعے دینا۔ ایک ایتھسٹ پروفیسر جو ریلیجن کا سب سے بڑا کرٹک تھا، آج قرآن کا دائی ہے۔ یہ قرآن کا چیلنج ہے، اگر تم ڈاؤٹ کرتے ہو تو آؤ اور پڑھو کھلے دل سے، شاید تمہیں بھی اپنی روح کی آواز سنائی دے جائے۔ اور اس ویڈیو میں لاسٹ انشاءاللہ ہم بات کریں گے ایک مشہور سائنٹسٹ ڈاکٹر مورس بکیلی۔ It is a great pleasure and an honor for me to introduce to you an eminent scientist and a scholar, Dr. Maurice Bucaille. 1970s کا فرانس، ایک مشہور سرجن، سائنٹسٹ اور میڈیکل ریسرچر ڈاکٹر مورس بکیلی۔ سرجری رومز میں آپریشن کے وقت سائنس ان کے ہاتھ کی زبان تھی، سمجھ لو اتنا کمانڈ تھا ان کا سائنس کے اوپر۔ لیکن جب اس نے بائبل اور قرآن کو پڑھا تو اس کی سوچ ہمیشہ کے لیے چینج ہو گئی تھی۔ شروعاتی کا جو سفر تھا ان کا ایک سرجن کے روپ میں تھا۔ تو مورس بکیلی ایک پرومیننٹ فرینچ گیسٹرو انٹرولوجسٹ اور سرجن تھے۔ ان کی ریپوٹیشن اتنی اسٹرانگ تھی کہ 1973 میں ان کو کنگ فیصل آف سعودی عربیہ نے پرسنل فزیشین بنایا اپنا۔ اسی کنیکشن کے ذریعے انہیں قرآن کا پیغام سمجھنے کا موقع بھی مل گیا۔ ان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا؟ ممی آف فیرو۔ 1974 میں انہیں ایک سائنٹیفک کمیٹی کے ساتھ موسیس کے زمانے کے فیرو کی ممی اسٹڈی کرنے کا موقع ملا۔ وہ ممی جو ریڈ سی میں غرق ہونے کے بعد اللہ نے قرآن فرمایا تھا، آج ہم تیری لاش کو بچائیں گے تاکہ تو بعد والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے، سورہ یونس۔ جب انہوں نے ممی کو دیکھا تو وہ قرآن کی آیت پر حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ کوشچن پٹ اپ کیا کہ ہاؤ کوڈ اے مین ہو لیوڈ 1400 years ago have known about the body of Pharaoh preserved till today۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو 1400 سال پہلے رہتا تھا وہ جانتا ہو کہ ایک فیرو کی لاش آج بھی محفوظ رہے گی۔ پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا، ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کیا، بائبل ورسز قرآن۔ بکیلی نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ قرآن اور بائبل کا ایک سائنٹیفک کمپیریزن کریں گے، اور کنکلوژن ان کا حیران کرنے دینے والا تھا۔ ان کا ایک کوٹ ہے کہ دا قرآن اینڈ دا ماڈرن سائنس آر پرفیکٹلی کمپیٹیبل while the Bible contains statements which are scientifically unacceptable۔ قرآن اور سائنس بالکل کمپیٹیبل ہے، ایک ساتھ سمجھ لو ہیں، جبکہ بائبل میں ایسی باتیں ہیں جو سائنس کی ہے بالکل قبول نہیں ہیں۔ اور ان کی مشہور کتاب بھی تھی دا بائبل، دا قرآن اینڈ دا سائنس، جو انہوں نے 1976 میں لکھی تھی۔ یہ کتاب
اور یہ کتاب دنیا بھر میں بیسٹ سیلر ہی بنی تھی اور بہت کاپیز بھی بکی تھی اس کتاب کی. اس کتاب نے ایک سائنٹیفک مائنڈ کو قرآن کے سامنے جھکنے مجبور کر دیا تھا اور لاکھوں پڑھے لکھے ریڈرز کو اسلام کی طرف کھینچ لائی. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کبھی بھی فطرت کی حقیقت کے خلاف نہیں ہو سکتی. یعنی سائنس اور قرآن کے بیچ کوئی کانفلکٹ نہیں ہے. اصل میں قرآن ہی سائنس کا اصل سورس ہے. ڈاکٹر مورس بکالی کو آج دنیا اسلامک سائنس اسٹڈیز کے پائنیئر کے طور پہ یاد کرتی ہے. انہوں نے صرف ایک کتاب نہیں لکھی, انہوں نے قرآن کی سائنٹیفک ٹروتھ کو دنیا کے سامنے پیش کیا. ایک فرینچ سرجن جو قرآن کو بس ایک ریلیجیس بک سمجھتا تھا, آج قرآن کو ثبوت دینے والا شخص بن گیا. وہ کہتا ہے کہ بائبل کانٹرڈکشن سے بھری ہے لیکن قرآن ایک ڈیوائن ٹروتھ ہے جو ماڈرن سائنس کے ساتھ چلتی ہے. سوچو, اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ, اسپورٹس مین, سب نے سمجھا قرآن کو, سب نے خود سے سوال پوچھے, اور ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے. کیونکہ ایک ہوتا ہے, ہم لوگ جو چیز آدمی ملتی وراثت میں نا, اس کے لوگ عزت نہیں کرتے, نہ اس کی ویلیو رکھتے ہیں. اسی لیے ضروری کہ ہم بھی سمجھیں قرآن کو, پڑھیں اس کو, اور جتنا ہو سکے لوگوں تک اسپریڈ کر سکیں.